الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام إنما المؤمن كالجمل الأنيق حيثما قيد انقاد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر انتہائی رفعتوں اور منزلتوں کے حقدار ہماری اس مجلس روحانی عرفانی قرآنی کے صدر ذی وقار زیدت معالیہم، اس ادارے کے بانی اور مؤسس نیز حضرات علماء کرام، پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ہمارے بہت ہی زیادہ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن سے اس ادارے میں ایک سما بندھا ہوا ہے الحمدللہ، جس کی ایک جھلک آپ نے ابھی دیکھی۔ میں جیسے ہی مہمان خانے سے نکل کر اسٹیج کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، ایک طالب علم سورہ یوسف کی چند آیتوں کو ترتیلاً پیش کر رہے تھے، جس کو سن کر میں نے بڑی معنی خوشی، افتخار اور اعتزاز و احتزاز محسوس کیا کہ میری مادر علمی دارالعلوم فلاح دارین کی ادائیں، اس کی صدائیں، اس کی نسبتیں اور اس کی فکروں کو اس ادارے نے اپنے سینے میں سمویا، اور ان نسبتوں کو اب مولانا کی زیر سرپرستی شعبہ تجوید و قرات سے اس علاقے کے نوجوان، بلکہ اس سے بہتر تعبیر یہ ہوگی کہ نوخیز طلباء میں منتقل کیا جائے۔ پھر جب مکاتب کی رپورٹ سنی اور اس کی طالبات اور طلباء کو ہم نے سنا تو خوشیوں میں دو بالا میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میری مادر عملی جامعہ اشاعت العلوم اختلقوا کی فکریں الحمدللہ یہاں نظر آ رہی ہیں۔ گویا اس ادارے سے ہمیں ان دونوں نسبتوں کی بنیاد پر وابستگی ہے، دوش بدوش ہم چل رہے ہیں، اور حضور کا پیغام بھی یہی ہے۔ بعض ارباب بصیرت علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جیسے اس حدیث شریف کا ایک مطلب تو وہ ہے جو عموماً سنایا جاتا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک بدن کے اعضاء کی طرح ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف اتنی محسوس کرنی چاہیے کہ ان کو سکون کی نیند نہ آئے۔ علماء نے اس حدیث شریف کی شرح میں بہت قابل قدر بات لکھی
کہ یہی حال روحانی امراض کا بھی مسلمانوں میں ہونا چاہیے کہ روحانی مرض، قرآن کریم کی طرف بے اعتنائی اور دین سے دوری اگر کسی دور افتادہ علاقے میں بھی ہو تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور پھر وحدت فکر کے ساتھ کسی کام کا جب بیڑا اٹھایا جاتا ہے تو اس کام کی مقبولیت میں رتی بھر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی فکر اور کوئی بھی تحریک اور کوئی بھی مشن 3 شرطوں پر کامیاب ہوتا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں ذہنوں میں۔ کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی مشن 3 شرطوں پر جب پورا اترتا ہے تو وہ کامیابی کی طرف چلتا ہے، ورنہ اگر ان 3 شرطوں میں سے کسی ایک شرط کا فقدان ہوا تو چل تو لیتا ہے تیز تیز، لیکن بہت جلدی انہدام، پستی اور زوال و انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات کسی چھوٹے موٹے آدمی نے نہیں کہی ہے، یہ مرکز نظام الدین میں بیٹھ کر پورے عالم میں انقلابی آواز لگانے والے شخص نے، جس کے دل کی انگیٹھی کو انہی مدرسوں کے مرکز دارالعلوم دیوبند کے شیخ صدر المدرسین حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جلایا تھا، اس میں شعلہ پھونکا تھا۔ میری مراد اس سے سیدنا و سید الجمیع فی الہند حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی تحریک، میں حاشیہ بڑھاؤں، کوئی بھی مکتب، کوئی مدرسہ، کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی جمعیت 3 بنیادوں پر کامیاب ہوتی ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 وحدت فکر، اس بات کو خوب سنیں، وحدت فکر، اور نمبر 3 نہج صحیح۔ اور میرے مربی بلکہ اس ادارے پر جن کا ایک واسطے سے بہت بڑا احسان ہے، مجدد فن، ائمہ قرات و تجوید حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم، ہم اساتذہ کرام کو بار بار فرمایا کرتے ہیں کہ اساتذہ کی زبان ایک ہونی چاہیے، سب کی فکریں ایک ہونی چاہیے۔ تو میں آپ پورے مجمع کو بھی یہ کہتا ہوں کہ راجستھان کے اس علاقے کے سبھی لوگوں کی فکر ایک ہونی چاہیے۔ سب کی فکر ایک ہو تو مخالفت ہوتی ہی نہیں ہے۔ میرا مشن بھی قرآنی علوم کا احیاء ہو۔ لفظ احیاء میں سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، اس لیے کہ اس مدرسے کے نام میں ماشاءاللہ احیاء، اس کا عنوان، اس کی حقیقت اور اس کی روح چھپی ہوئی ہے، اور احیاء بغیر روح کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ بہت مبارک فرمائے، اور اس نام کو جو اب تک اس نے اسم بامسمہ بنا کر رکھا ہے، اللہ مزید پروان چڑھائے۔ تو وحدت فکر، اور تیسری شرط ہے نہج صحیح، یعنی صحیح ڈھنگ سے اس کام کو کرنا۔ اخلاص، وحدت فکر اور نہج صحیح۔ آج ہم مسلمانوں میں ان 3 چیزوں کا کسی نہ کسی درجہ فقدان ہے، لیکن الحمدللہ راجستھان کے بارے میں ہمارا یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے دل
صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ تجربہ مبنی پر صداقت ہو، ورنہ اونٹ کا کینہ دنیا میں مشہور ہے۔ اونٹ اپنے اندر بہت خطرناک کینہ پالتا ہے، اور اردو میں ایک کہاوت ہے کہ نہ جانے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس علاقے کے بچوں میں اور بچیوں میں زبان کو جس انداز میں موڑا، وفاداری، صداقت، امانت، دیانت، اطاعت اور انقیاد یہاں کے علاقے کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ بہت سے علماء نے سوچا ہوگا شاید کہ مہمان نے اپنے خطبے میں انما المؤمن کالجمل الانف والی روایت کیوں پڑھ دی؟ کچھ لوگ تو نتیجے پر پہنچ بھی گئے ہوں گے، لیکن میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ میں جملستان میں بیٹھا ہوں، یہ اونٹوں کا علاقہ ہے۔ اسلام کسی بھی چیز کو نیگیٹو نظریے سے دیکھنے کے بجائے پوزیٹو تھنکنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ منفی فکر یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ فقہ اکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات آئی کہ اگر کسی ایک آدمی میں 99 شقیں کفر کی ہو، 99 شق، ایک شق اگر ایمان کی ہے تو اس کو مومن ہی سمجھا جائے گا، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ یہ پیغام سنو کہ ہماری سوچ، ہماری فکر مثبت ہونی چاہیے، پوزیٹو ہونی چاہیے۔ تو ایک منفی بات تو میں نے رکھی کہ اونٹ کا کینہ مشہور ہے، لیکن حضور مثبت پہلو پر لے گئے۔ ابن ماجہ کے مقدمے میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے۔ ابن ماجہ کے مقدمے میں شروع ہی کے صفحے پر حضور نے فرمایا انما المؤمن کالجمل الانف، کہ مسلمان کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی ناک میں نکیل لگائی ہوئی ہے، جو شتر بامہار ہو، شتر بے مہار نہ ہو۔ اور وجہ تشبیہ بھی بلاغت کے شہسوار، بلکہ بلاغت کو خود جس پر ناز ہے۔ ہماری مراد فداہ ابی و امی سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے وجہ تشبیہ خود بیان فرمائی کہ حیثما قید انقاد۔ کیا پیاری بات فرمائی کہ مومن کی مثال لگام لگائے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، کہ جیسے وہ لگام باندھا ہوا اونٹ، اس کا رکھوالا اور اس کا چرانے والا یا اس کو لے کر چلنے والا جدھر کے رخ پر لے جاتا ہے، وہ اونٹ ادھر ہی کے رخ پر چلتا ہے۔ اس کی طبیعت میں انقیاد اور اطاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور نے اونٹ کا یہ مثبت پہلو ذکر فرمایا۔ علامہ ریاست علی بجنوری رحمہ اللہ نے اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے اور بھی بہت سی باتیں لکھی۔ فرماتے ہیں اونٹ کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ نشیب و فراز دونوں قسم کی زمینوں میں یکساں چال چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جودھپور کے شاہراہ پر اور ہائی وے پر لے جایا جائے تو تیز چلے، اور وایا پھلودی اندر ہو کر اگر جودھپور لے جایا جائے تو وہ گٹر گوں ہوتا رہے۔ نہیں، وہ دونوں قسم کی زمینوں پر یکساں چال چلتا ہے۔ مسلمان بھی ایسا ہونا چاہیے کہ زندگی اپ ہو تو بھی خدا کا فرما بردار ہو، ڈاؤن ہو تو بھی خدا کا فرما بردار ہو، بیماری میں بھی خدا کا فرما بردار،
صحت میں بھی خدا کا فرما بردار، امیری میں بھی خدا کا فرما بردار، غریبی میں بھی خدا کا فرما بردار، مہنگائی میں بھی اس کی حالت یہ ہو، اور جب چیزیں سستی ہوں تب بھی یہی حالت ہو، سردیوں میں بھی فجر کی نماز کی پابندی کرے اور گرمیوں میں بھی فجر کی نماز کی پابندی کرے، گھر میں فقر و فاقہ چل رہا ہو تب بھی مسجدوں کو آباد کرے، اور گھر میں خوشحالی ہو تب بھی مسجدوں کو آباد کرے۔ یہ ہے اونٹ کی وہ صفات جو اونٹ کے علاقے میں رہنے والے راجستھانی مسلمانوں کو سنائی جا رہی ہے۔ اور چیزوں کا اثر تو لینا چاہیے، لینا کیا چاہیے؟ پڑتا ہی ہے چیزوں کا اثر، قرآن کہتا ہے۔ اور شیخ سعدی نے اس حقیقت کو تسلیم کیا۔ گلستہ نام کی ان کی ایک کتاب ہے جو ریگستان میں بیٹھ کر اس کا ایک شعر سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، مارا کہ در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در شور ابو میں خس۔ بارش اس کی طبیعت کی لطافت میں کوئی اختلاف نہیں، کشمیر پر بھی وہی بارش برستی ہے اور راجستھان میں بھی جب برستی ہو وہی بارش برستی ہے۔ میں نے جب برستی ہو کا لفظ بڑھایا، لیکن کشمیر کی زمین زرخیز ہے تو وہاں زعفران اگتا ہے، اخروٹ نکلتا ہے، بادام اور سیب نکلتے ہیں، اور جہاں کی زمین کانٹوں والی ہو تو وہاں کانٹے اگتے ہیں۔ انسان کا ضمیر صاف ہونا چاہیے۔ وحی کی برسات عمر ابن خطاب کے قلب پر برسی تو وہ امیر المؤمنین بن گئے، وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور قرآن کریم کے علوم کو پھیلانے والے بنے۔ اور یہی وحی کی برسات ابو جہل کے دل کو جا کر لگی تو قرآن کریم کہتا ہے، اما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم۔ گھی کا کوئی قصور نہیں ہے، گھی پروٹین والا ہے، آپ کے علاقے ہی کی لینگویج میں سمجھا رہا ہوں۔ دودھ کا کوئی قصور نہیں ہے، دہی اور چھاچھ کا کوئی قصور نہیں ہے، بکرے کے گوشت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ صحت مند کھا لے تو اس کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہاضمے کا مریض اگر کھا لے تو پھر اس کو اتنے دست لگ جاتے ہیں کہ وہ بے دست و پا بن جایا ہے۔ قصور گوشت کا نہیں ہے، قصور گھی کا نہیں ہے، قصور زمین کا ہے، قصور ہاضمے کا ہے۔ میرے بہت پیارے راجستھانی بھائیوں، اللہ نے قسم بخدا بڑا احسان فرمایا کہ اتنے زیادہ وسائل سے دور افتادہ علاقے میں مولانا نے، ان کی ٹیم نے اور ان کی فکروں سے اتحاد کرنے والے لوگوں نے اور اکابرین علماء نے، اسی طرح اس علاقے کے دیگر اداروں نے آپ کے لیے دریا اور سمندر بنائے ہیں۔ اور اس لیے یہ پیغام ہے میرے تمام بھائیوں سے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اس قسم کے اداروں کا، اس قسم کے مکاتب کا اور اس قسم کی دعوت و تبلیغ کا جتنا شکریہ ادا کرو گے یہ سلسلہ نسلوں میں چلتا رہے گا، اور اگر ناشکری کی تو خدا کا بہت شان استغنا کے ساتھ اعلان ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے اس بہتے ہوئے دریا سے، ان اداروں سے، ان مکاتب سے، ان فکر کرنے والے علماء سے یہ نہتے، اب یہ کوئی 1500-2000 روپے تنخواہ ہوتی ہے کیا؟ اس زمانے میں تیل کا ڈبہ نہیں آتا ہے، اور وہ بھی ابھی کچھ سستا ہوا اس لیے۔ اب آپ سنو گے ہم مولویوں کو مارکیٹ کا بھی علم رہتا ہے، وہ تو تم لوگوں نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ مولوی کو کیا، یہ وہ مولوی ہی تو ہے جس نے ہاسپٹل بھی بنایا اور اسکول بھی بنایا، اور خدا کرے کہ ان کی زیادہ تر توجہ مدرسے ہی پر رہے،
خدا کے واسطے ان کی ان فکروں کو دوسرے لوگ لے لو اور ان کی پوری توجہ مدرسے کے اوپر رہنے دو. خدا ان کی ٹیم کو سلامت رکھے, زندہ با کرامت رکھے کہ اس ایک آدمی نے مدرسے سے فراغت پا کر علاقے کی ہمہ جہتی ضرورتوں کو محسوس کیا. تم نے علماء کی طاقت کو سمجھا کیا ہے؟ علماء کے بارے میں ہم کوئی چیز بولنے سے پہلے یہ سوچیں کہ جن کی محنتوں کے صدقے طفیل ہماری نسل ایمان پر باقی ہے. کہ کیسی کیسی معصوم بچیاں کتنا شاندار قرآن پڑھ رہی ہیں, کتنا شاندار قرآن پڑھ رہی ہیں. یہ بچہ جب شروع میں نے اس کی تلاوت سنی تو مجھے ایسا لگا شیخ حرت یہاں ہے, اور کیسی اداؤں میں یہ قرات کو گنگنا رہا تھا. میں نے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کیا, اور جو بچے تقریر کر رہے تھے اور اسی طرح جن بچیوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی, ایسا لگ رہا تھا جیسے عرب کے کسی باوسائل ادارے میں بیٹھ کر ان کی تربیت کی جا رہی ہو. جبکہ مجھے معلوم ہے مولانا کے پاس گواہی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ ان مکاتب کے اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے کتنا آگے پیچھے کرنا پڑتا ہوگا. میرے بھائیوں, علماء کی قدر کرو, اداروں کی قدر کرو, اور اب جا کر ایک لمبے عرصے کے بعد میری بات کو قیمت سے سمجھو, اور بہت اہم بات کی طرف اب جا رہا ہوں. درمیان میں بہت سے سال ایسے گزرے تھے کہ امت اپنی ہلاکت کا رونا رو رہی تھی, اور وہ مختلف قسم کی لیبورٹری میں جا جا کر اپنے پیٹ کو, اپنے دماغ کو, اپنے دل کو, اپنی سوچ کو, اپنی فکر کو وہ جچوانا چاہ رہی تھی, لیکن اس کو کوئی لیبورٹری نہیں مل رہی تھی. اس کو کوئی وہ لیبورٹری چلانے والا نہیں مل رہا تھا. اس کو مشینیں تو تھی لیکن ڈائگنوسس کرنے والا, مرض کی تشخیص کرنے والا کوئی نہیں تھا. مرض کی تشخیص کرنے والا ایک بندے خدا مالٹا کی جیل میں پہنچایا گیا. سنو اس بات کو, خدا کول کا پھول کیچڑ میں سے ہی ظاہر کرتا ہے اور پھر وہ دنیا کو لہلہاتا ہے. دنیا سسک رہی تھی, بلک رہی تھی, پریشان تھی. انگریزوں نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. ہندوستان کا انسان یہ ششتر حیران پریشان تھا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ وہ دھرتی جس پر سب سے پہلا منشیہ اترا تھا, یہ وہ دھرتی جس نے انسانیت کو اپنے جھیلوں میں سمویا تھا, جس نے اپنے دامن میں انسانیت اور آدمیت کو لیا تھا. میری مراد بالاتفاق پوری دنیا کے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام ہے. اس دھرتی کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے, اس دھرتی کے کلچر کا جنازہ نکالا جا رہا تھا, اس دھرتی پر سے انسانیت کو رخصت کیا جا رہا تھا, اس دھرتی میں ظلم و بربریت کا دورہ تھا, اس دھرتی میں آزاد انسانوں کو فکری اور ذہنی طور پر غلام بنایا جا رہا تھا. اس دھرتی کا ایک چھوٹے قد کا انسان جس کا قد بہت چھوٹا تھا, شارٹ کٹ کا تھا, اللہ نے جس کو فکر بہت بلند نصیب فرمائی تھی, جسابت میں سیدھا سادہ تھا, دیکھنے سے کوئی اس کو پہچان نہیں پاتا تھا, جس کا تذکرہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں پہنچے, تنہائیوں میں رہے, بے کسی کے زمانے میں سوچتے رہے کہ اے اللہ میری اس قوم کا اور تیری اس نظر محبت کے سب سے پہلے مرکز کا, یعنی میرے اس ہندوستان کا ترقی کا زینہ کیا ہو سکتا ہے, یہ ملک کیسے امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے, اس ملک سے ظلم و بربریت اور غلامان ذہنیت کیسے ختم ہو سکتی ہے. ترمذی شریف کی روایت بتا رہی ہے, شیخ الحدیث صاحب یہاں تشریف فرما ہے, میں کبھی موضوع روایت بیان نہیں کرتا اور علماء کو کہتا ہوں خدا را طلبا کو اسٹیج پر لانے سے پہلے 1000 دفعہ ان کے ایک ایک جملے کو سن لیا کرو. امت میں کوئی غلط پیغام حدیث کے حوالے سے نہیں جانا چاہیے. جیسے ابھی معراج کے حوالے سے پیش کیا جا رہا تھا, الجمل الانیس بناؤ ہمارے ان بچوں کو, جمل غیر انیس مت بناؤ.
کوئی بھی جملہ غیر ذمہ دارانہ نہ کہا جائے. موضوع روایتیں بالکل ذکر نہیں ہونی چاہیے. ترمذی شریف کی وہ روایت میں ذکر کر رہا ہوں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی. مومن کی فراست، ایمان والے کی دانش مندی سے جائے کہ وہ ایمان والا وہ ہو جس کے ایمان کی شعاؤں سے علامہ انور شاہ کشمیری پیدا ہوئے، مولانا الیاس پیدا ہوئے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوئے. اور ہم اس دھرتی پر بیٹھ کر ببانگے دہل یہ کہیں گے یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اس دیش کو بچایا ہے، اور جنہوں نے اس دیش کو آزادی دلائی، اور جنہوں نے اس دیش کو کسی اور طرف نہیں جانے دیا، بلکہ اسی دیش کا وفادار بنانے میں انہوں نے پورا دلائل کے ساتھ ثبوت پیش کیا ہے. کمال درجے کے مومن تھے. وہ ایسے ہی سائنسی فکر نہیں رکھتے تھے، وہ انگریز سوچ نہیں رکھتے تھے. حضور نے فرمایا انہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے نور کی روشنی میں، اللہ کے نور کے تئیں وہ سوچتے تھے. انہوں نے سوچا، سنو برابر سنو، شیخ الہند نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر یہ بات سوچی، اے اللہ میرے دماغ میں بات ڈال دے کہ یہ ہندوستان کے مسلمان کامیاب کیسے رہیں گے. چھوٹے موٹے آدمی کی سوچ نہیں تھی. میں نے ابھی کہا سلسلہ حضور سے چلتے چلتے شیخ الہند کے دل تک آیا. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ موضوع روایت تو نہیں، سند میں چاہے کچھ کلام ہو لیکن اس کا عنوان اور اس کا مضمون مضبوط، مؤید اور مستحکم ہے. چنانچہ ایسے آدمی نے جب سوچا تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ہندوستان کا مسلمان ترقی کی راہوں پر چل سکتا ہے تو انگلش میڈیم اسکولیں کھول کر نہیں. یہ غلط سوچ ہے جو پیسے بنانے کے دھندے کے طور پر پیش کی جا رہی ہے. ورنہ شیخ الہند یہ بات بھی کہہ جاتے ہمیں اسکولیں قائم کرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن مرض کا علاج انگلش میڈیم اسکول نہیں ہے. بات پوری سمجھیے، ہم مخالف نہیں ہیں، مگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ورثہ حیرت سے نکالنے کے لیے، مسلمانوں کو غربت اور جہالت سے نکالنے کے لیے انگلش میڈیم اسکول کوئی رول ادا کر سکتی ہے، ہرگز نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں. اس نظریے سے کسی بھی درجہ اتفاق نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جب سے ایجوکیشن کے نعرے چلے ہیں انسانیت ارتداد کی طرف جا رہی ہے. شیخ الہند کے دل پر اللہ نے یہ بات نہیں ڈالی تھی. شیخ الہند کے دل پر اللہ نے بات ڈالی، دو چیزیں کر لو ہندوستان ترقی کرے گا. نمبر 1، گاؤں مکاتب قائم کرو. خدا مبارک کرے مدرسہ احیاء العلوم کو، مولانا کو، ان کی ٹیم کو، اور یہاں کے فضلاء کو، اور یہاں کے علماء کو کہ انہوں نے ایسے ریگستان میں شیخ الہند کی اس آواز پر لبیک کہا جیسے مکہ جانے والا ہر حاجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان علماء نے اس آواز پر لبیک کہا اور ماشاء اللہ 67 مکاتب اس ادارے کے ماتحت چل رہے ہیں، اور ایسے تو دارالعلوم پوکھرن کے ماتحت بھی چلتے ہوں گے، اور نہ جانے کس کس ادارے کے تحت چلتے ہوں گے. فرمایا شیخ الہند نے نمبر 1 پر گاؤں مکاتب کا نظام چلاؤ، اور نمبر 2 گاؤں میں قرآن کریم کے درس کے حلقے تازہ کرو. میں علاقے کے علماء سے بھی کہہ رہا ہوں، میرے دل میں بات آئی تھی کہ میں ہمارے رفیق مکرم مولانا رحمت اللہ صاحب سے میرا خیال شیئر کر دوں، لیکن وہ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو ہی سنا دوں. ورنہ میرے دل میں یہاں اسٹیج پر جب نیچے بیٹھا تھا بات آ رہی تھی کہ مولانا سے کہوں کہ کسی موقع پر علاقے کے علماء کو جمع کرو اور ان میں احساس فکر دلاؤ. عوام سے زیادہ اب خواص پر محنت کرنے کی ضرورت آ رہی ہے کہ ان کے اندر جب فکر بیدار ہوگی تو جیسا پانی ٹنکی سے جائے گا پینے والوں کی صحت اتنی ہی مضبوط ہوگی. تو دوسرا ہمارا پیغام بتوسط شیخ الہند کے ملفوظ سے یہ ہے کہ دیہاتوں میں بھی
قرآن کریم کی آیات کا پیغام سنایا جانا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پمفلیٹ چھاپا جائے اور سوشل میڈیا پر دیا جائے۔ میرے پیارے طلباء سے بھی کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے پیارے طلباء ہیں، رمضان شریف میں جاؤ گے، کہیں تراویح سناؤ گے، کہیں قیام کرو گے، 3-4 آیتیں لے لو، فجر کے بعد ان آیتوں کا موٹا موٹا ترجمہ اور اس کا پیغام امت کو سناؤ۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا، میں نے شروع میں ایک آیت خطبے میں پڑھی تھی، ھذا بصائر للرب، یہ قرآن ہے جو بصیرت کا کام کرتا ہے۔ کہیں آپ ایسا تو نہیں چاہتے ختم کر دیں، اس لیے کہ آپ سے جلدی تو مجھ کو ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی مقرر کو پانی بھی اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ اشارہ ہو تو ختم کر، اپنے سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ھذا بصائر من ربکم، بصیرت اور بصارت دو الگ الگ چیزیں ہیں، سمجھا کرو ایک بات کو۔ نبی نابینا تو ہوئے، آنکھوں کی روشنی ان کی گئی، نابینا تو ہوئے، لیکن کوئی نبی کبھی بہرے نہیں اور نہ بہرے ہوئے۔ علماء کے کام کی بھی بات کر رہا ہوں اور آپ سب کے بھی کام کی۔ قرآن کریم کے مسابقے کے حوالے سے دماغ دوسری طرف چلا گیا ہے۔ امام راضی نے پہلے رکوع میں سمع و بصر کے درمیان کمپیریزن کیا ہے کہ سمع کو فوقیت اور افضلیت حاصل ہے یا بصر کو افضلیت اور فوقیت حاصل ہے، یعنی آنکھ زیادہ قیمتی ہے یا کان زیادہ قیمتی ہے۔ انہوں نے دونوں کے درمیان مقارنہ کرنے کے بعد لکھی بات کہ کان زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ کان کا ڈائریکٹ تعلق دل کے ساتھ ہے، آنکھ کا اتنا تعلق نہیں ہے جتنا کان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دو چار دلیلیں پیش کروں گا، ورنہ مجھے معلوم ہے آپ لوگ اعتراض طلبا بیٹھے ہیں اور اعتراض کا حق ہے، کرنا بھی چاہیے۔ بھائی جب انسان سو جاتا ہے، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا نظام ہے، صبح جگانے کے لیے کچھ اساتذہ مقرر ہوتے ہیں، وہ جب دروازوں پر دستک دیتے ہوتے تو پہلے کان جاگتا ہے یا آنکھ جاگتی ہے؟ جواب دو۔ اب آ گیا جواب، پہلے کان جاگتا ہے۔ اور ہمارے سب ساتھیوں کو سمجھاؤں، صبح جلدی جاگنے کے لیے جو الارم رکھا جاتا ہے، کچھ لوگ تو 4 الارم رکھتے ہیں اور نہ خود سوتے ہیں نہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں۔ تو یہ جو الارم رکھے جاتے ہیں، یہ الارم آنکھ کو جگاتے ہیں یا کان کو جگاتے ہیں؟ اچھا اور سنیے، سوتا بھی پہلے کان ہی ہے۔ سورہ کہف کہہ رہی ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، آنکھ نہیں سوتی، پہلے کان سوتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ نیند میں آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے اور سوتے ہیں۔ طلبا کو اس کا احساس زیادہ ہوگا کہ کبھی رات میں دیر تک جاگے، صبح استاد سبق سمجھا رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، اور جو جتنا کم سمجھتا ہے اتنا سر زیادہ ہلاتا ہے، لیکن اس کا کام تو سو رہا ہے، اس کا کام تو سو رہا ہے۔ پتہ چلا بیداری کا تعلق، زندگی کا تعلق کان کے ساتھ ہے۔ ارے میں ایک نتیجے پر لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اب کان کا تذکرہ آیا، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، پتہ چلا یہ کان جو ہے نا ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کان ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دو چار باتیں پیش کرتا ہوں، محظوظ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ قرآن سے مستفید ہوں گے، مجھ سے نہیں۔ کفار کو بھی یہ معلوم تھا کہ جب قرآن سنا جائے گا نا تو یہ اثر کیے بغیر نہیں رہے گا، اس لیے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ وقال الذین کفروا لا تنظروا الی ھذا القرآن لا تسمعوا لھذا القرآن۔ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر سے قرآن سننے کی سنت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔
قرآنی مسابقات کے اسٹیج سے تمام کے تمام شرکا کو کہتا ہوں، اللہ کے واسطے گانے سننے کے بجائے اور ایئر فون لگا کر ادھر ادھر کی بکواس سننے کے بجائے اچھے اچھے قاریوں کی قرات کو سنو، قرآن کریم کی آوازوں کو سنو، مترنم لب و لہجے میں پڑھنے والے قرآن کو سنو، دل پر اثر کیے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ قرآن نے کہا نا کہ کافروں نے کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن، بلکہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اس میں ڈسٹرب کرو، ادھر ادھر سے گڑبڑ کرو، ورنہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور قرآن تم پر غالب آئے گا۔ پتہ چلا کہ سماع قرآن کے مؤثر ہونے پر کفار کا بھی اتباع۔ آج کا مسابقہ آپ کو یہ بھی سبق دے رہا ہے کہ قرآن سنو، اس سے بھی انشاءاللہ صحت قرآنیہ میں مدد ملے گی، حروف کی ادائیگی میں مدد ملے گی، اداؤں پر قدرت آئے گی۔ اور راجستھان کے بارے میں مشہور ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے 2-3 صوبے ایسے ہیں کہ وہاں کے طلباء میں تلقی، اخذ، نقل اور صحت ادا یہ ممتاز حیثیت رکھتی ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ لہذا خدا کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو جو اللہ نے آپ کی اولاد میں دے رکھی ہے اس کو اچھی جگہ پر لگاؤ۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کی اس تفسیر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ نے آپ کے بچوں کو بہترین صلاحیت دی ہے، ان صلاحیتوں کو پروان چڑھاؤ، اسے کام پر لگاؤ۔ سن کر تو جنات بھی مسلمان بن رہے ہیں، کان والی بات۔ قل اوحی الی انہ نظر الی القرآن، مجھے نظر الی القرآن کی فضیلت سے انکار نہیں ہے بھائی، اس بات کی یاد رکھنا، ورنہ کوئی خاموخواہ کے لیے فتویٰ جھاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ میں اس وقت جو ہے سماع اور بصارت دونوں کے درمیان تھوڑا سا مقارنہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں جہاں قرآن کریم کے علوم کا احیاء مقصود ہے۔ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، نتیجہ ہوا فآمنا بہ، جناتوں نے حضور کو قرآن کو سنا اور ایمان لے آئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یہ سننا انسان کے دل میں اتنا اثر کرتا ہے، خود حضور نے سننے کو چاہا۔ عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا ذرا قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پر تو نازل ہوا، میں کیسے آپ کو سناؤں؟ کہا نہیں، اللہ بھی کان دھر کے سنتا ہے جیسا اس کی شان ہو اور اسے بہت پسند آتا ہے۔ یہ آپ کے بچے اور بچیاں، ہم چاہتے ہیں یہاں کی بچیوں میں بھی قرات سبا کا ذوق آئے، یہاں کی بچیوں میں تفسیر کا ذوق آئے، یہاں کی بچیوں میں حدیث کا ذوق آئے، اور یہاں کی بچیاں مثالی بچیاں بنے۔ اور یہ ذمہ داری ان علماء کرام کی فکروں کے ساتھ ساتھ ان کے دوش بدوش آپ کی بھی ہے۔ وہی بات جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، وحدت فکر ہونی چاہیے، سب کی فکر ایک ہو، جیسی جس کی صلاحیت وہ اپنی صلاحیت کو اس طرف استعمال کرے۔ ھذا بصائر من ربکم، وہاں بصائر سے مراد دلائل ہے، وہ ہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وہ رحمتن، اور سراپا رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اور جب رحمت بانٹی جاتی ہو، ہدایت دکھائی جاتی ہو تو پھر وہاں بھی یہ کہا گیا، پھر وہی کان والی بات کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور استماع میں مؤثر بنے گا خاموش رہنا۔ ماشاءاللہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس علاقے کے مسلمانوں کو کہ انہوں نے فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا کا مظاہرہ کیا ہے۔ باتیں کہنے کی بہت سی ہوتی ہے، لیکن اس جلسے کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہاں کی کارکردگی پیش کی جائے۔ مجھے الحمدللہ خوشی ہے کہ اس مشن میں ہمارے خود کے کچھ فرزند کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھ کو ایسا اصرار کیا، یہ اللہ کا بندہ منظور
اور اس کے ساتھ آنے والے ایک مولانا تک سے مت نہیں ہو رہے. میں نے ان کو دسیوں دفعہ بھگایا کہ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس تاریخ بالکل نہیں ہے، اللہ کے واسطے چلے جاؤ. پھر میں پوچھتا تھا ہمارے وہ ایک اکرم کو کہ وہ گئے کہ نہیں، کہتے ہیں حضرت تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے. ارے بھائی ان کو روانہ کرو، میرے پاس تاریخ نہیں ہے. لیکن وہ جانے کا نام نہیں لے رہے تھے. 3-4 دن تک انہوں نے شاید قسم کھا لی کہ اس کو کسی بھی طرح ہاں کروا کے جائیں گے. پھر یہاں سے اور کچھ لوگوں کی سفارشیں لگی اور واسطے دیے گئے، مگر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں سعادت مند ہوں کہ ایسی مجلس میں شرکت کر رہا ہوں. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہماری مادر علمی کی پکار قاری حسن صاحب کے ذریعے جن سب کی سرپرستی مولانا نعمت اللہ صاحب فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق دے، مکاتب کو آباد کرو. اور آخری بات کہوں گا جو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص نے کہی، ہمارے گھروں کو اگر کرائے پر رکھ کر، ذاتی مکان بیچ کر، کرائے کے مکانوں میں رہ کر بھی مکاتب کو آباد کیا جائے تو سودا سستا ہے، ورنہ ہمارا کلچر ختم ہو جائے گا. میرے بھائیوں، آدمی نام کا مسلمان رہے لیکن اس کی ذہنی اور فکری پرواز اگر مغربیت کی شکار ہو گئی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ ہمارے اس ملک کو بھی آباد رکھے، ہمارے دیش کو سلامت رکھے. جو اس قسم کے مدارس کو قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے، ہم اپنے ملک کے ذمہ داروں کا بھی اس معنی کر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ انسان بنانے کی فیکٹریوں کو کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مدارس اور کچھ نہیں، انسان کو انسان بناتے ہیں، حب الوطنی کا سبق دیتے ہیں، ملک کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور ملک کو امن دینے والے افراد پیدا کرتے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس ملک کی تعمیر، اس کی تربیت اور اس کی تعلیم، تینوں چیزوں میں اپنا حصہ نبھاتے رہیں. اللہ ہمارا ضامن ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے. میں تہہ دل سے مسابقے میں حصہ لینے والے تمام طلباء اور طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قرأت سبا کی تکمیل کرنے والے ہمارے 4-5 پیارے بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حفظ قرآن کی دولت سے مشرف ہونے والے تمام طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا سلسلہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تک اور ان کے واسطے سے حضرت حق جل مجدہ تک پہنچایا. ورنہ کون سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کے ریگستان میں قرأت سبا کا احیاء ہو؟ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ماشاء اللہ بہت مبارکباد ہو کہ قرأت سبا کی بہت عجیب بات ہے کہ یہ ادارہ قرأت سبا کی بھی خدمت انجام دے رہا ہے. اور ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں سے پڑھے ہوئے کئی لوگ علاقے کے چاروں طرف اداعت جبرائیل کو اور اداعت رسول کو پہنچا رہے ہیں. واقعات ادارہ اپنے مشن میں کامیاب ہے. اس ادارے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، اس کی دامے درمے قدمے سکونے خوب خدمت کرو، مدد کرو، تعاون کرو. کہنے کے لیے تو وہی لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو کچھ کرنا نہیں ہوتا. جن کو کچھ کرنا نہیں ہوتا وہی بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں، اور باتیں انہی کی جاتی ہے جو کچھ کرتے ہیں. عربی میں کہاوت ہے، پتھر تو پھلدار درخت پر ہی مارے جاتے ہیں. جس درخت پر کچھ نہ ہو اس پر کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، پتھر مارنا تو دور کی بات ہے. اللہ سدا بہار رکھے، سرسبز و شاداب رکھے. اس ادارے کے مستقبل کے جو عزائم ہیں اللہ اس میں کامیابی نصیب فرمائے، اور اس ادارے کے دامن میں تربیت پانے والے تمام طلباء طالبات اور ان مکاتب میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کو اللہ تعالیٰ مشن قرآنی میں خوب جوڑ کر رکھے. اور Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. سارے ادارے ہمارے ادارے ہیں، اس لیے مولانا